من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 131 اور 132 یہ دو آیات تلاوت کی گئیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو سورہ طٰہٰ کی جو آخری آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل انسانوں کے لیے بڑی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان آیات کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے اور فانی ہے، اور انسان اپنے عمل کے مطابق آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھرپور بدلہ پالے گا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں یہ بھی فانی ہے، یہ بھی عارضی ہے، یہ بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ اور مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر ایک سوچ ہے، ایک ہوڑ ہے، ایک مسابقہ ہے، ایک کمپٹیشن ہے کہ ہمارے پاس دوسروں سے زیادہ مال ہو جائے، اور اس کمپٹیشن میں تقریباً 99% لوگ دوڑے بھاگے جا رہے ہیں۔ ایک انسان کے پاس اگر ایک بلڈنگ ہے اور اگر اللہ نے اپنے رزق کے دروازے اس کے لیے کھولے ہیں تو وہ چکر میں ہے کہ اب 2 بلڈنگ ہو۔ اگر 100 روپے کا کاروبار ہے تو وہ اس چکر میں ہے کہ اس کا کاروبار 200 روپے کا ہو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو انشاءاللہ کبھی کسی بیان میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تفصیل کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چرواہا آ رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چراتا تھا۔ آپ نے آپ کو کہا کہ بکری نے ایک بچہ دیا ہے، یعنی جو بکریوں کا ریور ہے ان میں سے بکری نے ایک بچہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بکری کو ذبح کرو۔ ذبح کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میری بکریاں جو ہے وہ 100 ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بکری 101 ہو، یعنی جو 100 بکری ہے وہ 100 ہی رہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور دراصل یہ مسلمانوں کا موٹو اور مسلمانوں کا مقصد اور ان کا ایمبیشن ہونا چاہیے۔ نظر جو ہے وہ آخرت پر ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے نفس کا بھی، اپنے رشتہ داروں کا بھی، اپنے گھر بار کا بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے دامن بچاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق اگر ایک انسان توحید پرست بھی ہوگا اور جنت اس کے لیے واجب ہوگی، لیکن قیامت کے دن وہ اگر مالدار ہوگا تو اس کے مال کا حساب ہوتے ہوتے 500 سال ہو جائے گا، اور اس سے 500 سال پہلے ایک غریب، ایک مسکین جو جنتی ہوگا وہ جنت کے اندر جا چکا ہوگا۔ ذرا غور فرمائیے، آج ہماری جو سوچ ہے اور اسلامی جو تعلیم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے سوچنے کا انداز بدل دیا ہے، معیار بدل دیا ہے، دنیا کی زندگی کو ہمیشگی کی زندگی سمجھنے لگے ہیں، اور آخرت کی زندگی کے بارے میں کبھی فکر آ گئی تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی فکر آ جاتی ہے، کبھی نمازوں میں فکر آ جاتی ہے، کبھی صدقہ و خیرات کے وقت فکر آ جاتی ہے، بس یہ ہماری زندگی کا شیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے مختلف لوگوں کو جو ہم نے زندگی کی زینت اور مال و متاع دے رکھا ہے، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے مت دیکھیے۔ ہم نے جو ان کو دیا ہے کیوں دیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس میں ان کو آزمائیں۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں ایک یہ بھی سوچ ہے کہ اگر کسی کو دولت مل رہی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بڑا خوش ہے، اپنے فضل و کرم کے دروازے کو کھولے ہوا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مومنوں کو غربت میں بھی آزماتا ہے اور مال و دولت دے کر کے بھی آزماتا ہے۔
اللہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، ہر اعتبار سے آزماتا ہے. غربت دے کر کے بھی آزماتا ہے، مال و دولت دے کر کے بھی آزماتا ہے. غربت میں دیکھتا ہے کہ بندہ شکریہ ادا صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، رب کے سامنے جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا ہے، اپنی حاجتوں کو رب کے سامنے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غربت کی چکی میں پس کر کے یہ بندہ ادھر ادھر ہاتھ پھیلانا شروع کر دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب مال دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بندہ کس قدر مال سے بے رغبتی کرتا ہے، کس قدر مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، کس قدر مال کا حق ادا کرتا ہے اور کس قدر اپنے رب کا حق ادا کرتا ہے. آج ہم ہر ایک کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ کو چھوڑ کر کے سب کا حق ادا کر دینا چاہتے ہیں، تمام رشتوں اور نعتوں کا حق ادا کر دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک رب کا حق ادا کرنے کے لیے ہم آج کے ڈیٹ میں تیار نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. لوگوں کو جو ہم نے مال دے رکھا ہے اس لیے دے رکھا ہے تاکہ ہم اس میں اس کو آزمائیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے آرام و آشائش کی طرف، لوگوں کے مال کی طرف، لوگوں کے بڑے بڑے امپائر کی طرف آپ نظر اٹھا کر کے مت دیکھیے، مت دیکھیے آپ نظر اٹھا کر کے. اللہ نے تو آپ کو اس سے زیادہ دے رکھا ہے. اور کیا دے رکھا ہے؟ آخرت کی زندگی دے رکھا ہے. اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، منصب رسالت پر فائز کیا ہے. اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سورہ فاتحہ دیا ہے جو ہر نماز میں ہر انسان کے اوپر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں دی ہیں سورہ فاتحہ، اور عظمت والا قرآن دیا ہے. اس سے بڑھ کر کے اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا آپ لوگوں کو، مالداروں کو، نافرمانوں کو، دنیا داروں کو جو مال دیا جا رہا ہے آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر کے مت دیکھیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. یہاں پر رزق سے مراد کھانے کا سامان نہیں ہے، رزق سے مراد کھانا ہے، لیکن رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کی شکل میں اپنے بندے کو دے اور جس سے انسان تربیت حاصل کرے. اگر کسی کو علم ملا ہے تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے. بندہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے. کسی کے اندر لیاقت اور صلاحیت ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے. کسی کو بولنے کی طاقت رب العالمین نے دی ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے. اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور توحید سے نوازا ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے. اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری سے نوازا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے. یہ تمام اللہ کا رزق ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو رزق دیا گیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. آج مسلمان ان چیزوں سے بالکل ناآشنا ہو چکا ہے، بے بہرا ہو چکا ہے. اور مسلمان عام لوگوں کی طرح سے دولت کے پیچھے اس طرح سے سرپٹ بھاگا جا رہا ہے کہ نہ اس کو حرام رستے کی تمیز ہو رہی ہے اور نہ حلال رستے کی تمیز ہو رہی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا جو ٹارگٹ ہے میں اتنے لمبا بزنس کروں، ان تمام چیزوں کو وہ فلانگنے کے لیے تیار ہے اور اس رستے میں ہر ایک چیز کو وہ بالکل نظر انداز کرتا چلا جا رہا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی اپنی امتی کو آگاہ کر دیا تھا اور محدثین نے وہ حدیث ہم تک پہنچا دیے. امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امتی کے لوگو، اے میرے امت کے لوگو، تم پر سب سے زیادہ خوف جو مجھ کو ہے وہ یہ کہ دنیا کی زینت اور دنیا کی آشائش کا رستہ اور دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا. اللہ تمہارے لیے دنیا کے زیب و زینت کو کھول دے گا. زہرۃ الدنیا، دنیا کی زیب و زینت کو کھول دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ دنیا کی زینت سے کیا مراد ہے؟ کہا برکات الارض، یعنی زمین کی برکتیں، یعنی مال و دولت کی بہتات ہو جائے گی. اور جب مال و دولت کی بہتات ہوگی تو تم اللہ کو کم اور مال کو زیادہ یاد کرو گے.
اور یہی ہماری زندگی کے اندر آج ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ورزق ربک، رب کی طرف جو رزق ملا ہے رب کی طرف سے یہ زیادہ بہتر ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ دو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور تم خود بھی اس پر جم جاؤ. آج دیکھیے اہل حدیث کی مسجد ہے یہ، اگر گنا جائے تو مشکل سے 20 یا 20 آدمی بھی نہیں ہوں گے، 10 سے 15 آدمی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر اہل حدیث کتنے ہوں گے؟ 100 سے بھی زائد ہیں. اور ہماری مسجد میں نماز کا یہ حال ہے. مسلمان ہیں لیکن ہماری مسجد میں فجر کا یہ حال ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تم کو تو نماز پڑھنا ہی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پر قائم کرنا ہے. بزنس و بیپار کے لیے وقت مل جائے گا. فجر کے وقت پوچھیے کہ کیوں نہیں نیند کھلی بھائی صاحب؟ کیا کرے، رات میں بہت تھک گئے تھے، صبح کے وقت نیند نہیں کھلی. اور جب انہی بھائی صاحب کو بزنس و بیپار کا کام آ جائے گا تو ان کی نیند 4 بجے ہی کھل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ بزنس ہے نا یار، مال آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے. خود اپنے آپ کو نہیں پڑھنا ہے، آتے وقت اپنی بیوی کو بچوں کو اٹھا دینا ہے کہ آپ اٹھیے نماز پڑھیے اور اس پر آپ جم جائیے. کیونکہ نماز یہ تقوی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. جو آدمی نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا دل اس کا یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگے گا اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لے گا. اور یہ عام حکم ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے غلام اور ایک اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گزارتے تھے تو آپ رات میں اٹھا کرتے تھے اور اٹھ کر کے قیام اللیل قائم کرتے اور پھر اپنے گھر کے لوگوں کو اٹھاتے اور پھر یہ دعا، یہ آیت کریمہ پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حکم کی اتنی تاکید کی کہ کہا کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے اس کو مارو. آج ہم کیا اپنے بچوں کو ماریں گے؟ جو خود ہم بستروں پر دراز ہوتے ہیں نمازوں کے وقت میں، تو ہم اپنے بچوں کو کیا بول سکتے ہیں؟ یہ ہماری مسجدوں کا، ہماری جماعت کا حال ہے کہ ہمارے جماعت کے افراد تقوی اور پرہیزگاری تو زبان سے خوب دکھلاتے ہیں، لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے تو اس میں بالکل پیچھے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے. نہیں، بے وقوف انسان وہ ہے، بے وقوف انسان وہ ہے جو عمل میں بالکل پیچھے ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگا کر کے بیٹھ جائے. اور عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ آخرت پر نظر رکھے اور موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے. یہ عقل مند. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مفہوم ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، دیکھو لوگوں، نماز کو تم اپنے اہل و عیال کو قائم کرنے کا حکم دو اور خود بھی تم اس پر ڈٹ جاؤ. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. بہت سارے لوگ عصر کے وقت، ظہر کے وقت دکان کیوں نہیں بند کرتے ہیں؟ کسٹمر ٹوٹ جائے گا، کیسے جائے نماز پڑھنے؟ اللہ فرماتے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. دیکھو بندو، میں تم سے رزق نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے رزق نہیں مانگتا ہوں. یہ مؤذن صاحب ہیں، الحمدللہ یہ بھی کھا پی رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں جاتے ہیں. اور جو بڑا آدمی ہے وہ بھی کھا پی رہا ہے، ان کو بھی دینے والا رب، ان کو بھی دینے والا رب. اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، میں تم سے رزق نہیں مانگتا ہوں لیکن میں تم کو رزق دیتا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے مجھ کو آ کر کے کھلائیں، بلکہ میں رزق دینے والا ہوں. ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزق دینے والا ہے اور اللہ ہر بندے کو رزق دے گا. بس جائز طریقے سے بندہ کوشش کرے، جائز طریقے سے بندہ کوشش کرے، مال کی ہوس میں نہ پڑے، اپنی دنیا کو بنانے کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد کر کے نہ بیٹھے بندہ. اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، میں تجھ سے رزق نہیں مانگتا ہوں. نحن نرزقک، رزق میں دوں گا. والعاقبۃ للتقوی،
اور بہترین انجام کس کے لیے ہے؟ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے. بہترین انجام کس کے لیے ہے؟ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے. اور متقی اور پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ جو اپنے دل کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیتے ہیں، جو اپنے دل کو دنیاوی مشاغل کو انجام دیتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی عبادت کے لیے جو فارغ کر لیں، اللہ کے حکموں پر چلیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں. دراصل یہی لوگ متقی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جامع ترمذی کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹوں اپنے دل کو ہماری عبادت کے لیے فارغ کر لو. املأ صدرک غنن، تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک، اور تمہاری محتاجگی کو دور کر دوں گا. مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی لوگوں سے. اتنا ہوگا اس میں بھی رب اطمینان دے گا، اتنا ہوگا اس میں بھی رب اطمینان دے گا. رب مانگنے کی نوبت نہیں لائے گا تمہارے لیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، لیکن اگر میری عبادت کے لیے تم اپنے آپ کو فارغ نہیں کرو گے، املأ صدرک فقرا، تمہارے دل کو محتاجگی سے بھر دوں گا. اگر تمہارے پاس قارون کا خزانہ بھی آ جائے گا پھر بھی تمہارے دل میں چاہتے ہو کہ اور ہونا چاہیے. قارون کا خزانہ آنے کے بعد بھی دل میں چاہتے ہوگی کہ ابھی اور آنا چاہیے، اور تمہاری محتاجگی کو بھی میں دور نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انجام جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنے والا بنائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.